ایک متقی آدمی کو فراڈ کے جھوٹے الزام میں اس کی نوکری سے نکال دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ رشوت نہیں لیتا تھا اور بدعنوانی کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ بے روزگاری کی وجہ سے اس کے پاس دن بھر کا کھانا بھی نہیں تھا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے تینوں بیٹے سوئے ہوئے ہیں۔ بیوی سے پوچھا کہ کیا بچوں نے نماز پڑھی ہے؟ عورت نے کہا کہ میرے پاس ان کو دینے کے لیے کھانا نہیں تھا، اس لیے میں نے انہیں سونے کے لیے بھیج دیا اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ شوہر نے کہا انہیں جگا دو۔ بیوی نے جواب دیا کہ اگر میں نے انہیں جگا دیا تو وہ کھانے کے لیے روئیں گے اور انہیں کھلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ شوہر نے کہا میری بات سنو، جو میرے اختیار میں ہے وہ یہ کہ میں انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کروں، لیکن کھانا فراہم کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس نے فرمایا اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دو اور اس کی پابندی کرو۔ ہم آپ کو فراہم کرنے کے لیے نہیں کہتے، یہ ہم ہیں جو آپ کو فراہم کرتے ہیں، اور حتمی نتیجہ صرف اہل تقوی کے لیے ہے، تو انہیں جگا دو۔ بیوی نے اس کی بات مانی اور بچوں کو جگانے چلی گئی۔ وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اس کا بڑا بیٹا قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کی درمیانی بیٹی اس کے پیچھے تلاوت کر رہی تھی۔ سب سے چھوٹا بیٹا جو 3 سال کا تھا اللہ کو اسی طرح یاد کر رہا تھا جس طرح اس نے اپنے والدین سے سیکھا تھا۔ ماں نے مسکرا کر انہیں گلے لگایا اور کہا کہ وضو کر کے نماز پڑھو۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دروازے پر دستخط کی آواز سنی۔ یہ ایک امیر آدمی تھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑی تھال تھی جس میں طرح طرح کے لذیذ کھانے تھے۔ اس آدمی نے کہا یہ اپنے بچوں کے لیے لے لو، میں نے اسے شہر کے ایک امیر شخص کے لیے تیار کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے کھاتا ہماری کسی بات پر بحث ہوئی اور وہ بغیر کچھ کھائے میرے گھر سے چلا گیا۔ چنانچہ میں نے کھانا اٹھایا اور سوچا کہ جہاں میرے پاؤں رک گئے ہیں وہاں جا کر یہ دے دوں گا، اور اللہ کی قسم میرے قدم آپ کی دہلیز پر رک گئے۔ پتہ نہیں کیا چیز مجھے آپ کے گھر لے آئی، میں آپ کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ کا گھر دیکھا ہے۔ باپ نے مسکرا کر کہا لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کو کس نے میری طرف بھیجا ہے۔ اگلے دن والد کو اس کے دفتر سے فون آیا جس میں اسے بتایا گیا کہ وہ کام پر واپس آ جائے کیونکہ وہ اس کے خلاف لگائے گئے الزامات سے بری ہو چکا ہے اور انہوں نے اس کی تنخواہ میں اضافہ بھی کر دیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔